آرمی چیف کی سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات بہت ہی اہم ہے۔ یہ ملاقات اتنی اہم کیوں ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کیوں پریشان ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ہماری حکومت نے، وفاقی حکومت نے عمران خان صاحب کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ کیسے انکار کیا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور کیا عمران خان صاحب ٹرمپ سے مدد لینا چاہتے ہیں یا مدد نہیں لینا چاہتے ہیں، موقف کیا پارٹی کا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ مدد ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ملاقات ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے۔ اس ملاقات کے پیچھے حقیقی سٹوری کیا ہے، آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جو امریکہ کے اس وقت پریزیڈنٹ بنے ہیں، ان کے جو بڑے دوست ہیں ان میں دو دوست زیادہ بڑے ہیں۔ ایک تو سعودی جو کراؤن پرنس ہے وہ ان کے بہت قریبی دوست ہیں، دوسرے جو یو ای کے شہزادے ہیں محمد بن زید، اور وہ بہت قریب ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یو ای ان کے بہت قریب ہے، سعودی عربیہ ان کے بہت قریب ہے۔ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلے پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی یہ ان کے بہت قریب ہوتے تھے اور بہت سارے معاملات میں ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ پھر ٹرمپ جو تھے وہ ظاہر پریزیڈنٹ نہیں رہے، اور جب ان کے اوپر مشکل وقت تھا تو یہ دونوں دوست ان کی مدد کرتے رہے ہر لحاظ سے۔ اور اس جو الیکشن ہے اس کے اندر یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے فنڈنگ بھی کی ہے اور ان کو ہر لحاظ سے انہوں نے سپورٹ بھی دی ہے۔ دوسرا، یہی دو ملک ہیں جو پاکستان کے بہت قریب ہیں، لیکن پاکستان میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا ریاست الگ چیز ہے اور آرمی فوج الگ چیز ہے، اور ان کی اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہے تو وہ فوج پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے، بلکہ آرمی کے ساتھ زیادہ اگر یہ کہا جائے۔ تو آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سعودی عرب کے لیے بھی بہت زیادہ فیورٹ ہوتے ہیں اور یو ای کے لیے بھی بہت زیادہ فیورٹ ہوتے ہیں، اور اب تو قطر بھی اس کے اندر انوالو ہو گیا۔ تو قطر کا شاہی خاندان ہو، یو ای کا شاہی خاندان ہو، یا پھر سعودی عربیہ کا خاندان ہو، شاہی خاندان ہو، یہ ہمیشہ پاکستان کے آرمی چیف کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی سیکیورٹی کا ایشو بنا تو پاکستان کی فوج ان کی مدد کرے گی، اور پاکستانی افواج جو ہیں وہ ان کی مدد کرتی بھی ہیں۔ اس وقت بھی شاہی خاندانوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستانی فوج کے پاس ہے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب بھی سعودی عربیہ کے اوپر کوئی تھریٹ آتی ہے تو ہمیشہ پاکستان آرمی کی طرف دیکھتے ہیں، یو ای کے اوپر اگر تھریٹ آتی ہے تو ہمیشہ پاکستان آرمی کی طرف دیکھتے ہیں، اور قطر کے اندر بھی اب کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ ہمیشہ پاکستان کی آرمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو امداد کی ضرورت پڑتی ہے، قرضے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو ہمارے آرمی چیف ہوتے ہیں وہ مین کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب مین کردار ادا کر رہے تھے، اس سے پہلے جنرل رحیل شریف صاحب کا کردار تھا، اور اب جنرل عاصم منیر صاحب کا کردار ہے۔ اور اسی لیے جب پاکستان کے اندر کو آرمی چیف بدلنے لگتے ہیں تو بہت زیادہ کنسرن سعودی عربیہ کا بھی ہوتا ہے اور یو ای کا بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آرمی چیف کو چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی کنسنٹ بھی لی جاتی ہے، یہ بھی ایک ہے۔ اور اس بار جب جنرل عاصم منیر صاحب کو بنایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیز بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی کہ سعودی عربیہ کے دل کے اندر کوئی شک پیدا کیا جائے اور جنرل عاصم منیر صاحب کو روکا جائے۔ بلکہ اس وقت بڑی سٹوریز آئیں کہ جناب فیض حمید صاحب نے باقاعدہ ایک سازش کر کے جو سعودی ایمبیسڈر تھا اور جو یہاں پہ ملٹری اٹیچی تھے سعودی عرب کے، ان کو گمراہ کیا جائے کہ ان کا تعلق ایران کے ساتھ ہے، ان کا جو آدھا خاندان ہے وہ ایرانی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ان کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس ٹائپ کی پوری ایک سازش بھی یہاں پہ کی گئی تھی، اور وہ بعد میں بہت ساری خبریں نکلی بھی تھیں، لیکن سعودی عرب نے ظاہر اس کے اوپر یقین نہیں کیا، اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ چیف بنے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا سعودی عرب کا وزن ہوتا ہے، یہ سعودی عرب فیصلہ کرتا ہے، لیکن ایک ایلیمنٹ سعودی عربیہ کا بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب ایک سائڈ پہ ٹرمپ آئے، اور جو ٹرمپ کے جو مین بڑے دوست ہیں، ایک وہ ان کا تعلق یو ای کے ساتھ ہے، یو ای کے کراؤن پرنس ہیں، یو ای کے وہ انتہائی اہم ان کے شہزادے ہیں محمد بن زید۔ دوسری سائڈ پہ جو سعودی عربیہ کے ولی عہد ہیں، جو اس وقت کی فگر ہیں، وہ ان کے بڑے دوست ہیں، اور پھر پاکستان آرمی کے ساتھ، پاکستان آرمی چیف کے ساتھ ان دونوں کے بڑے زبردست ریلیشن ہیں۔ ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور اس سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ حکومت ہے ایک جو ظاہر ہے گورنمنٹ اس وقت پوری ڈیپینڈ کر رہی ہے آرمی چیف کے اوپر، اور ساتھ ساتھ سعودی عربیہ، قطر اور یو ای کے اوپر۔ پھر تیسری سائڈ پہ عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب کی اس وقت جنگ چل رہی ہے فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ اس وقت جیل کے اندر ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف یہ امپریشن دے رہی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کے بڑے دوستی ہے،
اور بڑے یارانے ہیں ان کے، اور ٹرمپ جو ہوں گے وہ آواز اٹھائیں گے عمران خان صاحب کے لیے. لیکن اس سے پہلے یہ الائنمنٹ جو ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ کی جو پہلی خبر ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے ریلیز کی تھی. انہوں نے پریس ریلیز کی باقاعدہ. اور اس کے بعد جو ہماری ISPR ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ریلیز کی تھی سب سے پہلے سعودی عربیہ کی طرف سے ریلیز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عربیہ نے جو افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، یہ جو آرمی چیف ہیں، ان کے اوپر مکمل ایک یقین دہانی کی کروائی، ایک اعتماد کا اظہار کیا. اور یہ میٹنگ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے یہاں پہ 6 قوانین پاس ہوئے، بل پاس ہوئے، اور ان ایک بل کے اندر آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی بھی تھی، جس کے بعد جو سروسز چیف ہے ان کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 5 سال کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ملاقات ہونا، پھر سعودی عربیہ کی طرف سے اس کی پریس ریلیز جاری کرنا، پھر دوسری طرف سے امریکہ کے اندر نئے الیکشن ہونا، اور تیسری طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ امپریشن دینا، PTI کی طرف سے یہ امپریشن دینا کہ جی امریکہ میں ہمارا یار آ گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فون کریں گے جناب عاصم منیر کو اور اس کے بعد ہمیں رہا کر دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے اس کی یہ نفی کی جا رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ اس وقت اکانومی بڑی بوم کر رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، انفلیشن کم ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. اب اگر سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، سعودی عربیہ اپنے مکمل یقین کا اور ہمدردی کا اور محبت کا اظہار افواج پاکستان کے ساتھ کر دیتا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو آتے ہیں اور ان کے ساتھ جب ولی عہد ملتے ہیں، دونوں ولی عہد ملتے ہیں UAE کے اور سعودی عربیہ کے، اور وہ اپنی محبت کا یا اپنے یقین کا اظہار جو ہے وہ کر دیتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ، تو پھر میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی بہتر سگنل ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے اور اس ارینجمنٹ میں امریکہ کو بھی خوش کر دیا جاتا ہے، سعودی عربیہ کو بھی خوش کر دیا جاتا ہے، UAE کو بھی خوش کر دیا جاتا ہے، اور اپنی جان بھی چھڑوا دی جاتی ہے جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا، تو وہ بھی ایک بڑا گولڈن میرا خیال ہے چانس ہوگا پاکستان کے لیے کہ امریکہ پھر ظاہر IMF کے ساتھ ڈیل کروا کے پاکستان کو بہتر ڈیل دے سکے گا، کچھ امداد بھی پاکستان کو مل جائے گی. اور ساتھ ساتھ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے نکالا جائے تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ UAE اس کے اندر شامل ہو، پھر اس کے اندر سعودی عربیہ شامل ہو، امریکہ کا اثر شامل ہو، اور عمران خان صاحب یہاں سے نکل کے وہ جدہ کے اندر جو سرور پیلس ہے اس کے اندر دوبارہ ان کو مہمان رکھ دیا جائے. تو اب اگر یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور 5 سال یا 10 سال کا معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جناب ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم کو سیاسی بیان نہیں دیں گے، ہم کو انٹرویو نہیں دیں گے، ہم یہاں پہ صرف عمرہ کیا کریں گے، حج کیا کریں گے، اور آپ کی کھجوریں کھایا کریں گے، تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیل ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو میٹنگ ہے اس میٹنگ کے کئی نتائج نکلیں گے. اگر آنے والے دنوں میں ٹرمپ کی طرف سے کوئی محبت کا اظہار ہوتا ہے عمران خان کے لیے تو ایک ونڈو کھلی ہے سعودی عربیہ کی، تو سعودی عربیہ دوبارہ انوالو ہو کے عمران خان صاحب کی میزبانی کا فرض ادا کر سکتا ہے، یا انہیں ویلکم کہہ سکتا ہے کہ جناب آئیں، آپ رہیں ہمارے پاس. سرور پیلس تو ہم نے پاکستان کے لیے رکھا ہوا ہے، پہلے میاں نواز شریف صاحب رہتے تھے اپنے خاندان سمیت، اب آپ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں رہے، لیکن یہاں پہ بیان کو نہیں دینا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹویٹر نہیں چلے گا آپ کا، اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اور اگر عمران خان صاحب اس کے لیے ایگری کر جاتے ہیں تو یہ ایک گولڈن چانس ہوگا، اور ادھر سے بھی ظاہر ہے پھر گورنمنٹ کے اوپر بوجھ ختم ہو جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اس وقت موو ہے. میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بہت سارے ریزلٹس نکلیں گے. ٹھیک ہے، مطلب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنا ہوم ورک کر رہی ہے. اور کریں. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں جی اپنی دوسری سٹوری کی طرف. دوسری سٹوری ہے جی PTI کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے. PTI اور خان صاحب کو ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 1 سے 2 دن میں. ان کے نہ کوئی بیانات ایک جیسے آ رہے ہیں، نہ ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایکچولی کرنا کیا چاہ رہے ہیں. بس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ اگر جیت گئے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہمیں ان سے کوئی توقعات نہیں ہے. اس کے بعد جی پھر بیان آتا ہے اسد قیصر صاحب کا، وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اور پھر اچانک زلفی بخاری صاحب کا بیان آتا ہے. زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں جی کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں ٹرمپ صاحب کے اور ان کی ٹیم کے ساتھ، تو میں ان کے کچھ لوگوں سے بات کروں گا خان صاحب کی رہائی کے بارے میں. تو ایکچولی میں PTI ٹرمپ سے کیا چاہتی ہے اور اپنی عوام کو کیا دکھانا چاہ رہی ہے، یہ سٹوری لے کے جاتے ہیں جاوید چوہے صاحب. اب کنفیوژن ہے بہت زیادہ. ایک تو جب ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا، رزلٹس نکل رہے تھے، تو اس دن ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے. علی محمد خان صاحب بھی شامل تھے ان کے اندر. بار بار عمران خان صاحب علی محمد خان صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ ٹرمپ کا کیا منع ہے. تو وہ ظاہر ہے اس وقت تک رزلٹ مکمل طور پہ نہیں آئے تھے. ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ٹرمپ جیت رہا ہے، اور ان کے ساتھ تھوڑی سی خوشی ہوتی تھی ان کو. جب شام کے وقت انہیں یہ بتایا گیا کہ ٹرمپ جیت گیا تو عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے.
ایک تو ان کی خوشی جو تھی نا نظر آ رہی ہے ان کے فیس کے اوپر, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا, اب یہ جو پرانی بائیڈن انتظامیہ یہ چلی جائے گی اور اب یہ ایک نیوٹرل آدمی آ گیا اور یہ ہمارے لیے بہت فیوریبل ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے اور ہم آلموسٹ ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور ہمارے جو دوست ہیں وہاں پہ امریکہ کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اور اب ہمارا خیال ہے کہ مشکلات ہماری کم ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ کو بہرحال یہ آرم ٹویسٹنگ کریں گے ان کی گورنمنٹ کے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا. لیکن جب یہ خبریں باہر نکلیں اور میڈیا کو فیڈ ہوئیں کہ عمران خان صاحب نے خوشی کا اظہار کیا, تو اس کے بعد پھر اپوزیشن آئی. اپوزیشن یہ آئی کہ جناب آپ تو یہ کہتے تھے کہ امریکہ نے ہماری گورنمنٹ ختم کی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں جیل سے نکالے گا, تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. پہلے اس نے آپ کو اقتدار سے نکالا, اب وہ آپ کو جیل سے نکالے گا. اور ٹرمپ جو ہے اس کے بارے میں کوئی آپ کے بہت زیادہ اچھے خیالات بھی نہیں ہوتے تھے اور آپ ٹویٹ بھی ان کے خلاف کرتے رہے. اب آپ کی دوستی جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ جاگی, تو یہ عجیب سی بات ہے. تو جب بہت زیادہ شور ہونا شروع ہوا تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا نیریٹو چینج کیا. عمران خان صاحب نے بھی نیریٹو چینج کیا. انہوں نے کہا جی اب ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے, ہمارا پریزیڈنٹ تو نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تو اپنے اندرونی معاملات خود حل کریں گے, امریکہ کی تو ہم ڈائریکشن نہیں لیں گے. ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے باہر نکل کے کہا کہ ٹرمپ کو ہمارا ابا ہے, تو ہمیں ان سے کیا توقع ہے, وہ اپنی جگہ پہ رہیں, ہم تو اپنے کیس خود لڑ رہے ہیں. پھر اسد کیسر صاحب بولے, پھر دوسری جو پارٹی کے لوگ بھی بولے. لیکن یہاں پہ صدر عارف علوی صاحب کا موقف مختلف ہے اور ساتھ زلفی بخاری صاحب کا موقف مختلف. ایک تو عارف علوی صاحب نے ان کا ٹرمپ کو مبارکباد بھی دی, ساتھ انہوں نے اپنا ایک پرانا لیٹر جو تھا وہ بھی نتھی کر دیا جس کے اوپر ٹرمپ کو انہوں نے بتایا ہوا کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں, اور پھر توقعات کا اظہار کیا کہ ٹرمپ اب عمران خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے. پھر زلفی بخاری صاحب کی طرف سے آ گیا بیان کہ جناب میں جو ہی وہاں پہ گورنمنٹ بنتی ہے 20 جنوری کے بعد, میرا ٹرمپ کے فیملی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے, تو میں ان کی فیملی کو جا کے ملوں گا, ان سے بات کروں گا, اور عمران خان صاحب کے لیے ہم ایڈوکیسی کریں گے اور ان کا اثر استعمال کریں گے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ٹرمپ ہے اس کا ایک داماد جو ہے وہ جیوش ہے اور اس کا نیتن یاہو کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, اور وہی زلفی بخاری صاحب کے ساتھ رابطے میں. تو زلفی بخاری صاحب جو ہیں میرا خیال ہے وہ جو جیوش ان کے داماد ہیں ان کو استعمال کریں گے, یا نیتن یاہو کا جو چینل ہے اس کو استعمال کریں گے, کیونکہ زلفی بخاری صاحب ویل لنکڈ آدمی ہے. وہ امپریشن یہی دیتے ہیں کہ جی امریکہ تو اپنی جیب کے اندر ہے. لیکن یہاں پہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ تو اب آئے گی تو پھر دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے جو بائیڈن کی انتظامیہ تھی, اور جو بائیڈن کی جو انتظامیہ انہوں نے عمران خان کی زیادہ فیور کی ہے. مثلا وہ 63 ان کے یا 62 جو ان کے کانگریس مین اور سینیٹر ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے خط لکھا تھا اپنے پریزیڈنٹ کو, وہ سارے کے سارے ڈیموکریٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ ریپبلکن نہیں ہیں. تو وہ جو بائیڈن کے لوگ ہیں, تو جو بائیڈن کے لوگوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا تھا, اور اس خط کا ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو کانگریس کے اندر جو ووٹنگ ہوئی تو کانگریس کے اندر بھی ڈیموکریٹس کی اکثریت تھی, تو وہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے وہ بھی تو ڈیموکریٹس نے پاس کی ہے. لیکن جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہاں سے کیا فائدہ ہوگا. لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ڈیموکریٹس عمران خان کے زیادہ قریب تھے. انہوں نے جس لیول پہ جا کے عمران خان صاحب کے لیے وکالت کی ہے, میرا نہیں خیال کہ ریپبلکن اتنی ان کی وکالت کر سکیں گے. تو جب ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے تو ریپبلکن کیا کریں. باقی ٹرمپ جو ہے اس کا اندر کمال ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ٹویٹ تو لازمی کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی فیور میں ایک ٹویٹ کر کے اپنی جان چھڑا لیں گے اور تمام ووٹرز کو مطمئن کر دیں گے جو پاکستانی ہیں اور جن سے انہوں نے وعدہ کیا ہوا کہ فکر نہ کریں, آپ کے لیے ڈیٹلی میں بہت ایفرٹ کروں گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ کی جو ترجیحات کی 100 ترجیحات کی جو لسٹ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب شامل نہیں ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کام کرنا ہے. اس کے اندر جو باقی سب چیزیں ہیں, تو اب اگر وہ 100 ترجیحات جو پہلے وہ حل کر لیتے ہیں یا مسئلے حل کر لیتے ہیں اس کے لیے کچھ کر لیتے ہیں, تو پھر جا کے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے باری آئے. سر دست تو مجھے نہیں نظر آ رہا. باقی ظاہر آپ کی اگلی سٹوری ہے کہ گورنمنٹ نے تو پہلے انکار کر دیا. کیونکہ ٹرمپ پہ ہی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے رہیں چوہے صاحب, تو ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کی بات کی مسلم ووٹس کے حوالے سے, لیکن اس نے خان صاحب کے لیے کہیں کمٹمنٹ نہیں دی, کہیں نہیں کہا کہ میں خان کو ریلیز کراؤں گا کہ پاکستانی ووٹ ایک ویڈیو ہے جس کے اندر وہ عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن وہ پتہ چلا کہ جعلی ہے, فیک ویڈیو اور اے آئی کے ساتھ بنی ہوئی. بلکہ ایک اور ویڈیو کل انہوں نے ریلیز کی جس میں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو سامنے دکھایا گیا بیٹھے ہوئے ولیعہد کے سامنے,
اور وہاں پہ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دکھا دیے. یہ سارے کے ساری جیل سادی ہے. ویسے کمال ہے ویسے پاکستان تحریک انصاف والوں, سلام ہے بھائی آپ کو. اچھا صاحب, اس میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اتنی جعلی ویڈیوز اگر پی ٹی آئی کی طرف سے آتی ہیں تو کل کو انہوں نے کوئی اوریجنل بھی بھیج دی تو کوئی یقین کرے گا؟ یقین نہیں کرے گا, یقین نہیں کرے. تو ٹرمپ کا یہی ہے کہ ٹرمپ ایک ٹویٹ تو ضرور کرے گا عمران خان کے فیور میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک پاپولیرٹی کے لیے. ہاں پاپولیرٹی کے لیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی حکومت کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑیں گے. وہ اسٹیٹ نیریٹو نہیں ہوگا. اور اگر انہوں نے چھڑوانا ہوا تو وہ سعودی سے ریکویسٹ کریں گے, ڈائریکٹ نہیں کہیں. ڈائریکٹ نہیں کہیں. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں جی اپنی آخری سٹوری کی طرف. لاسٹ سٹوری ہے جی ہماری حکومت کے لحاظ سے. جی جتنی پی ٹی آئی کنفیوز ہے اس سے زیادہ ہمیں گورنمنٹ کنفیوز نظر آ رہی ہے. ان کے مختلف بیانات آتے ہیں جی. مختلف بیانات کیا ہیں یہ تو آپ کو جاوید چوہدری صاحب بتائیں گے, لیکن سر دست آپ کو ایک جملہ میں بتا رہا ہوں جو آپ کے وزیر دفاع کا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم خان کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہیں. انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم خان کو بالکل حوالے نہیں کریں گے. یہ پوری سٹوری کیا ہے, وہ اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں, کس نے ان سے کہا ہے, یہ پوری ڈیٹیل لے کے چلتے ہیں جاوید چوہدری صاحب کے پاس. وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ گاؤں اگر بسا ہی نہیں ہے تو آپ نے پہلے سے ہی اس کو اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یا ابھی ایک بستی بسی نہیں ہے اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ نے تلواریں نکال لی ہے کہ تو نے میرے کھیت کے اندر جانور ڈالنے کی کوشش کی تھی, تمہارے جانور میرے کھیت کے اندر کیوں داخل ہوئے, تمہاری ایسی تیسی. بھائی بستی نہیں بنی, ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے, یہ پہلے سے واویلا کیوں کر رہے ہیں, پہلے سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں. اب ٹرمپ کو جیتے ہوئے صرف ایک دن ہوا ہے اور ابھی 3 مہینے وہ اقتدار میں نہیں ہوں گے. پورا نومبر کا مہینہ گزرے گا, پورا دسمبر کا مہینہ گزرے گا, اور 20 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھانا, اور اس کے بعد جا کے وہ اپنی کیبنٹ کا فیصلہ کریں. اور اس سے پہلے یہ پورا گرے ایریا ہے جس کے اندر ٹرمپ جو ہے وہ بریفنگ لیں گے, وہ حالات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے, اپنی پارٹی کے بارے میں دیکھیں گے, جو فنڈز ان کو ملے ہیں ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں دیکھیں گے, جو ان کے خلاف کیس بنے ہوئے ہیں, جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں وہاں سے معافی تلافی کروانے کی کوشش کریں گے, جو فیملی افیئرز ہیں ان سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. وہ ان کی پرانی بیگمات آپس میں لڑنے شروع ہو گئی ہیں, وہ لڑائیاں مکائیں گے. اتنے زیادہ بچے ہیں ان کے آگے سے بچے ہیں, ان سب کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ تھکاوٹ اتاریں گے, مساج وغیرہ کروائیں. ابھی بہت کام ہے ان کے پاس, تو وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ابھی وہ ان چیزوں پہ توجہ دیں. دوسرا یہ ابھی پریزیڈنٹ بنا ہی نہیں, پریزیڈنٹ الیکٹ ہے ابھی, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, صرف وہ زیادہ زیادہ ٹویٹ کر سکتا ہے, تقریر کر سکتا ہے, اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ابھی پریزیڈنٹ صرف الیکٹ ہوئے ہیں, بنے نہیں ہیں, انہوں نے اپنی ترجیحات کی فہرست جاری نہیں کی, انہوں نے عمران خان صاحب کا ذکر نہیں کیا. اس سائڈ سے پاکستان تحریک انصاف جو ڈھول بجانے شروع ہو گئی ہے کہ ہمارا بندہ آ گیا ہے اور اب الٹیمیٹلی ان سب کو ماننا پڑے گا. اور دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ نے انکار کرنا شروع کر دیا, بھائی کو آپ سے پوچھ رہا ہے, کسی نے آپ سے کوئی مطالبہ کیا ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اس نے کہا کہ وہ سیڑھی ہوتی بھی تم نہ دیتا آپ کو. یہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا, ایک بندہ کسی بندے کے پاس گیا نا سیڑھی لینے کے لیے, تو اس نے کہا تمہارے پاس سیڑھی ہے, تو اس نے کہا نہیں ہے, تو کہنے لگا یار پھر تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. کہتا اگر ہوتی تو تب بھی تمہیں نہ دیتا. تو خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سیڑھی ہوتی تب بھی نہ دیتا. تو پہلے سے ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. بھائی کو امریکہ نے مانگا ہے آپ سے, کوئی بات کی ہے کسی نے. اور دوسرا یہ ہے کہ کل ہمارے دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارے تو تعلقات ان کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر ہیں, تو اس ٹائپ کی وہ بات نہیں کریں گے. ہم نے کہا بھائی آپ سے کوئی کہہ رہا ہے, خود ہی آپ نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا. اس سائڈ پہ انہوں نے مردے نہلانے شروع کر دیے, اس طرف سے انہوں نے بین کرنا شروع کر دیے, اس طرف سے انہوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیے, ادھر سے انہوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا. عجیب سی بات ہے. اس وقت مجھے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں. یعنی ایک سائڈ پہ انہوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے, ڈھول بجانے شروع کر دیے. بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں 2 ڈھولچی ڈھول بجا رہے تھے, تیسرا بندہ کرے آ گیا ٹرمپ, آ گیا ٹرمپ, آ گیا ٹرمپ. لاہور کی کوئی ویڈیو تھی, اور لاہور کے اندر یار وہ بندے نے دھوتی باندھی ہوئی ہے. بھائی ٹرمپ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ ٹرمپ آپ کا پھپیدہ پتر لگتا تھوڑا کی کون. رانا ثناءاللہ صاحب نے ویسے ایک آفر کیا. اس سائڈ سے جو ہے نا وہ کئی جا رہے, اس سائڈ سے وہ کہہ رہے جا رہے ہیں کہ جناب ہم تو بالکل امریکہ کو نہیں دیں گے, امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. یار عجیب بات ہے یار, بالکل میرا خیال ہے دونوں کا دماغ خراب ہو گیا, ان کا بھی ہو گیا اور اس سائڈ پہ بھی ہو گیا ہوا. چوہدری صاحب ویسے ایک بڑی اچھی آفر کی ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے امریکہ کو. انہوں نے کہا جی عافیہ صدیقی لے لو اور ہم سے وہ آپ ہمیں دے دو اور یہ آپ ہم سے لے لو. یہ سودا نہیں ہو سکے گا کسی قیمت پہ بھی. یہ 15 عافیہ صدیقی بھی آفر کرتے ہیں. عمران خان کو نہیں امریکہ جانے دیتی گورنمنٹ, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے جیل سے باہر آئے نہیں اور یہ سارے فارغ ہوئے نہیں. اور دوسرا عمران خان خطرناک ہے پاکستان کے اندر, جو باہر انٹرنیشنل جگہ پہ ہوئے ایٹم بم ہوگا پورے کا پورا. اس بم کو کسی کے حوالے نہیں, کسی صورت نہیں نکلنے دیں گے. ان کو اگر زیادہ سے زیادہ جانے کی اجازت دی گئی تو سعودی عربیہ میں جانے کی اجازت دی جائے گی, جہاں پہ وہ سوائے عمرہ کرنے, کھجوریں کھانے اور اونٹنیوں کا دودھ پینے. ٹھیک ہے.
اچھا تو ایک میں ہائپوتھیٹیکل آپ سے کوشچن کرتا ہوں. ٹرمپ اٹھا لیتے ہیں حلف اور واقعی ان کی گورنمنٹ سیریس ہوتی ہے عمران خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے. از اٹ پاسبل کہ یہ آرم ٹوئسٹنگ کریں پاکستان کی آئی ایم ایف کے تھرو کہ بھائی پیسے تو آپ نے ہم سے لے لے ہیں, تو اگر آپ کو اگلی قسطیں چاہیے یا کچھ چاہیے تو امریکہ پریشر ڈلوا کے آئی ایم ایف سے کہے کہ جی کہ ہم آپ کو تب دیں گے اگر آپ خان صاحب کو چھوڑیں. لیکن فرق مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا ہاتھ کون سی چکی میں آیا ہوا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے ضرور ایفرٹ کرے گا. یہ ٹرمپ جو اس کی کیا مجبوری ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے ایفرٹ کرے گا, سوال ہے نا. یا کیا مثلا ان کے یہاں پیسے پھنسے ہوئے ہیں. یہ عمران خان صاحب جو ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے 2 بر اعظموں کو اکٹھا کرنا ہے, انہوں نے جاپان اور جرمنی کا بارڈر اکٹھا کرنا ہے, کیا کرنا ہے انہوں نے, آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ہیومن رائٹس کا بہت بڑا ایشو ہے, کوئی نوبل پرائز انہوں نے لیا ہوا ہے, یا یہ بہت بڑی فگر ہے, ایک پولیٹیکل فگر ہے, اور 192 ملک ہیں یو این کے, 250 ملک ہیں ٹوٹل دنیا کے اندر. ان ملکوں کے اندر ایک ملک ہے پاکستان. پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور امریکہ کے لیے کیوں ناگزیر ہوگا؟ ہمارے کچھ تجزیہ نگار ہیں, مشاہد حسین سید جیسے بہت سینئر ہیں اس کے اندر, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں صرف خان صاحب کو جانتا ہے. نہیں, ٹرمپ امریکہ نہیں. ہاں, وہ ٹرمپ جو ہے نا, ڈونلڈ ٹرمپ, ایگزیکٹلی. لیکن یہ میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں, جو بائیڈن ہے نا, وہ پہلے کیونکہ وہ نائب صدر بھی رہے امریکہ کے, وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے آئیڈیل تعلقات تھے. لیکن دیکھ لیں جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنا تو کیا زرداری صاحب سے ملا, یا اس نے فون کیا, یہ خط ہی لکھا, یا خط کا جواب ہی دیا ہو, یا میاں نواز شریف صاحب سے ملا ہو, یا میاں نواز شریف صاحب کو جواب ہی دیا ہو انہوں نے. تو دیکھیں ہر ملک کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے, ہر شخصیت کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے, بلکہ جتنا کولڈ شولڈر جو بائیڈن کے دور میں پاکستان کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا, جبکہ انہیں پاکستان کا دوست سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہر جو ملک ہے نا ان کے اپنے, اور ہر شخصیت اور ہر پریزیڈنٹ کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو میں اس چیز کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ٹرمپ کے لیے عمران خان بہت زیادہ عزیز ہیں. ان کے کچھ جڑواں بھائی ہیں جو کمبھ کے میلے میں بچھڑ گئے تھے, اور انہیں اچانک یاد آیا کہ میرا ایک بھائی پاکستان کے اندر بھی ہے اور اس کو رہا کروانا میری زندگی کا مقصد ہے. ایسا نہیں ہے, ان کی بڑے بڑے مسئلے ہیں. ابھی تو انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن سے نبڑنا ہے, اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے لڑنا ہے, اور بڑے ہی ان کے لیے کٹھن معاملات ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان صاحب ان کی پرائرٹی میں آئیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ دوست ملک اگر ہوں عمران خان کے, وہ ٹرمپ سے کہیں کہ جی آپ کو انٹرفیئر کریں, یا پھر وہاں پہ جو پاکستانی ہیں وہ جتھا بنا کے ان کے پاس جائیں اور کہیں جی آپ ہمارے لیڈر کے لیے بات کریں, تو وہ کر دیں گے اس کے. لیکن میرا نہیں خیال کہ آرم ٹوئسٹنگ کریں گے. دوسرا, امریکہ کو پاکستانی فوج چاہیے, انہیں عمران خان نہیں چاہیے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, بہت بڑا کوشچن یہ اٹھا ہوا تھا پچھلے 3-4 دن سے, اور ہم نے کوشش کی کہ اس کا تفصیل سے آپ کو آنسر دیں کہ ایکچوئل میں امریکہ کیا کرے گا اور پاکستان کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے, یا امریکن انٹرسٹ پاکستان میں کیا ہیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.